ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری تجارت باہمی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ رب العزت تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. جیسا معزز حضرت گرامی، آج کی ہماری پروگرام تقریب، جن میں بزنس کمیونٹی کے ممتاز شخصیات، تاجر ایسوسی ایشن کے ممتاز رہنما اور دیگر معزز مہمان گرامی آنریبل پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں. تو میں سب سے پہلے ویلکم ایڈریس کے لیے درخواست کروں گا انرجیٹک اینڈ ڈائنامک بحیثیت گورنر سندھ اپنی زبردست طریقے سے خدمات پیش کر رہے ہیں. میں درخواست کروں گا گورنر سندھ کامران خان رسولی صاحب کو کہ آپ سب کو ویلکم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان کو اور کیبنٹ کے ممبرز کو سندھ آمد پر، کراچی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. کل سے پرائم منسٹر صاحب کراچی میں موجود ہیں، اور میں آپ سب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ پچھلے اگر آپ 10 سالوں میں دیکھیں تو کوئی بھی پرائم منسٹر کراچی میں ایک رات قیام نہ کر سکتا. تو ماشاء اللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جب میں اسلام آباد گیا تو یہ کہا تھا کہ جب بھی میں کراچی آیا تو ضرور قیام کروں گا اور بزنس کمیونٹی سے، خاص طور پہ تاجروں سے ضرور ملوں گا اور ان کی بات سنوں گا. تو کل رات بھی لمبی ڈسکشن رہی، تمام صنعت کار، چیمبر اور فیڈریشن کے لوگ تھے، لیکن آج خاص طور پہ آپ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب بات کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ کوئی مداخلت نہ ہو. تو وزیر اعظم صاحب سے درخواست. معزز حضرت گرامی، پرائم منسٹر اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب انور بابر صاحب خطاب فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں کوئٹہ کا رہائشی ہوں. بلوچستان کے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے دوسرا گھر کراچی ہے. تو یہی بنس روڈ اور کراچی کے جو مختلف بورا کمیونٹی کے مجھے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، ایسے لگ رہے کہ جیسے واپس طارق روڈ میں ہمارا بچپن گزرا جب ہم آتے تھے. جتنا طارق روڈ کو ہم فینسیفل انداز میں دیکھتے تھے، اور پولکا اور اس اگلو کے جو آئس کریم اگر وہ ایک نعمت کے طور پہ میسر آ جاتی تھی. یہ میں 70 کی دہائی کے جو آخری سال تھے، 78، 79، 80، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. کراچی ہمارے لیے، میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ہمارا رومانس تھا. اور ہم چھٹیوں کا انتظار کرتے تھے کہ کب یا بذریعہ ٹرین یا بائی روڈ کراچی پہنچیں گے، اور 1-1.5 مہینہ 2 مہینے جو بھی چھٹیوں کے ہوتے تھے وہ کراچی میں گزاریں گے. اور ہمارے ہاں چھٹیاں جو ہے وہ سردیوں میں ہوتی تھیں. یہاں کا موسم بھی بہت بہتر ہوتا تھا ان دنوں میں، جنوری فروری. اور پھر دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کراچی کو کس کی نظر کھا گئی. کراچی جتنی خوشیاں دے رہا تھا اسی طرح دکھ دے کے جا رہا تھا. اور اس پہ کراچی کے معاشی حالات ہوں، کراچی کے سماجی حالات ہوں، کراچی کا وہ گلدستہ جو مختلف زبانوں میں، کراچی در اصل پاکستان تھا. کراچی میں کوئی ایسی زبان نہیں تھی، کوئی ایسی نسل نہیں تھی، کوئی ایسا رنگ نہیں تھا جو کراچی میں نہیں تھا. تو اگر کسی نے پاکستان آنا ہو، باقی پاکستان نہیں جا سکتا تو وہ کراچی آ جاتا. میں
امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ اور دلوں کو ہمارے جوڑے گا اور ہماری جو کدورتیں آپس میں ہیں ان کدورتوں کو دور فرمائے گا، اور پھر دوبارہ ایک نئے کراچی کا آغاز ہوگا، ایک نئے پاکستان کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور وہ دراصل وہی پاکستان ہوگا جس کے لیے اقبال نے خواب دیکھا، جس کے لیے جناح نے جد و جہد کی۔ قائد اعظم نے آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے پاکستان بنایا تھا، یقین جانیں قائد اعظم میرے اور آپ جیسے لوگوں کے رہنما تھے۔ قائد اعظم ہمارے لیے جو بصیرت ان کو عطا ہوئی، اس بصیرت کے بدولت آج ہمارے خطے میں، ہمارے ہمسائے میں جس طرح وہاں پہ باقی ماندہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال ہے یا جو دوسری مائنارٹیز کا حال ہے، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت، اور اللہ نے کس وقت ان کو یہ بصیرت عطا کی اور یہ تمام چیزوں کو وہ بھانپ گئے، اور اس بھانپنے کے بعد عملی جد و جہد میں یہ نعمت عطا کر کے چلے گئے۔ تو تا قیامت ہم ان کے احسان مند رہیں گے، اور اس احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ایسے چکانا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ مملکت اور ریاست تشکیل دی تھی، ہم اس مقصدیت کے تحت اپنی زندگی گزاریں، اور اس میں باہمی احترام، دین محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، ایک دوسرے کو عزت دینا، ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ ابھی تلاوت جو آیتیں تلاوت ہوئی، کتنا خوبصورت اصول بتایا گیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اور آپ ہمارے اور اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے کورٹس میں جو مسائل ہیں، ہمارے ہاں خاندانوں میں جو مسائل ہیں، بھائی بہن کا مال کھانا چاہ رہے ہیں، بہن بچے کے حق میں شاید اس طریقے سے حق کی بات نہیں کہہ رہی ہے، ہمسایہ کے ساتھ بپرا ہوا ہے، کاروباری میں ایک کاروباری دوسرے کاروباری کے ہاں مال و متاع پہ اس کے نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس ایک آیت کی جو تلاوت ہوئی ہے، اگر اس اصول پہ ہم اپنی زندگی ایمانداری سے گزارنا شروع کر دیں، پاکستان کے 92% مسائل حل ہو جائیں گے، 8% رہ جائیں گے۔ اللہ اس آیات کی برکت ہمارے دلوں میں اور ہمارے قلب پہ اس کا نزول کرے، اور یقین عطا کرے کہ یار ایک دوسرے کا مال ہم زیادتی کے ساتھ ناجائز طریقے سے نہ کھائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، ان وکیلوں کو ہم بے روزگار نہ کر دیں گے؟ یہ 8% میں صرف وکیل رہ جائیں گے، یہ بیچارے بے روزگار ہوں گے، باقی معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لیے بھی اللہ کوئی نہ کوئی رزق کا ذریعہ بنا ہی دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ لوگوں کی بات سنو، آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں۔ یہاں پر ہمارے چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہماری یہ انسٹرکشن ہوگی کہ آپ لوگوں کو آن بورڈ رکھیں، آپ لوگوں سے پوچھیں، آپ لوگوں سے بات کریں۔ بہت ساری چیزیں ہو پائیں گی، بہت ساری شاید ایسی چیزیں ہوں جو نہ ہو پائیں۔ ہم سارے انسان ہیں، ہم ایک دوسرے کی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی چاند سے آیا ہے اور اس زمین کے حقائق سے نابلد ہے۔ ہم سب اپنے حقائق کو جانتے ہیں۔ ان حقائق اور ان لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے جو بھی مہینہ ڈیڑھ دو ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے، کوشش کریں گے کہ اس فرض کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ اور آپ کے پاس ایک ڈائنامک قسم کے گورنر صاحب یہاں موجود ہیں، اتنے متحرک ہیں کہ بعض اوقات تو ہم ان سے جیلس ہو جاتے ہیں کہ یار ان کے دیکھا دیکھی لوگ ہماری پرفارمنس کو بھی اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ اگر گورنر اتنا کچھ کر سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس انتظامی جو ٹیم ہے ہماری، اس کے ساتھ رہتے ہوئے جتنے مسائل کم سے کم ہو سکیں گے انشاءاللہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔